نقصان آپ کو خود سہنا پڑے گا۔ ہمارے باپ آدم، ہماری ماں حوا آرام سے جنت میں رہتے تھے، اللہ نے کھلی چھوٹ دی تھی، تمہیں جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، آرام سے جنت میں رہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، اے حوا، جنت میں کچھ بھی کھا سکتے ہو، بس ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ کون سا پیڑ تھا بھائی؟ اس کا نام نہیں بتایا گیا، اور نام نہیں بتایا گیا تو ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ بلا وجہ ایسے سوالات زیادہ کرتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں۔ مولوی صاحب، وہ کون سا پیڑ تھا جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا؟ آپ کو کیا کرنا بھیا، کھانا ہے آپ کو؟ کیوں پوچھتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے امام ابراہیم نخعی، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابلیس کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے، اور اگر ابلیس شادی شدہ ہے تو اس ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا معاف فرمائیے، میں ابلیس کی شادی میں گیا نہیں تھا۔ عجیب و غریب سوالات لوگ کرتے ہیں۔ ایک آدمی بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اور مجھ سے آ کے پوچھ رہا ہے مولوی صاحب وہ حابیل قابیل میں جو جھگڑا ہوا تھا اس لڑکی کی وجہ سے، اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا آپ کو رشتہ بھیجنا ہے اس کے پاس۔ عجیب و غریب مسائل لوگ سوالات کے نام پر بھی آج ایسے سوالات کرتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سوال وہ کیجیے علماء سے جو آپ کے دین اور دنیا سے ریلیٹڈ ہو، جس کا کوئی مطلب ہے۔ بس اللہ نے منع کر دیا اس پیڑ کے قریب مت جاؤ، اللہ نے نام نہیں لیا، ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ شیطان آیا، وہی شیطان جو اللہ سے وعدہ کر چکا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ، میں آدم کو اور آدم کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، کبھی آگے سے بہکاؤں گا، کبھی پیچھے سے بہکاؤں گا، کبھی داہنی طرف سے بہکاؤں گا، کبھی بائیں طرف سے بہکاؤں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے زیادہ تر بندوں کو تیرا ناشکرہ بنا دوں گا۔ تیرے بندوں کی میجورٹی، تیرے بندوں کی زیادہ تر سنکھیا تیری نافرمان ہو جائے گی، تیرے ساتھ شرک کرے گی، تیری دھرتی پر پاپ کرے گی، تیری نافرمانی کرے گی۔ شیطان تو وعدہ کر چکا تھا، اور شیطان کو اللہ نے یہ اتھارٹی دے دی تھی کہ ٹھیک ہے تو آدم کو اور آدم کی اولاد کو تو بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ شیطان آیا اور اس نے کہا اے آدم، اے حوا، الا ادلکم علی شجرۃ الخلد۔ اے آدم، یہ پیڑ جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ پیڑ کوئی معمولی پیڑ نہیں ہے، یہ امرت کا پیڑ ہے، یہ ہمیشہ ہمیش تمہیں زندگی دے گا۔ اس پیڑ کا پھل تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ اچھا، ایک بات یہ پتہ چلی کہ انسان کی جو نیچرل خواہش ہوتی ہے کہ عمر لمبی مل جائے، یہ انسان کی جو نیچرل خواہش ہے یہ آدم علیہ السلام کے اندر بھی تھی۔ شیطان نے حضرت آدم کو بہکانے کے لیے راستہ کون سا اپنایا، ہتھیار کون سا چنا؟ کہا کہ اے آدم، یہ پیڑ ایسا ہے، امرت کا پیڑ ہے، اس کو کھا لو گے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو لمبی زندگی کی جو طلب ہوتی ہے وہ آدم کے اندر بھی تھی۔ کہا اے آدم، اس پیڑ کو کھا لو تم ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ لیکن شیطان کو یہ بھی پتا تھا آدم اتنی جلدی میری بات نہیں مانیں گے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ شیطان نے قسم کھا کے کہا اے آدم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں۔ پتہ یہ چلا اللہ والوں کو اللہ کے نام پہ آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ جو اللہ کو ماننے والا ہو اس کے سامنے اللہ کی قسم کھا لو، وہ بات مان لے گا، وہ اقرار کر لے گا۔ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کے کہا اے آدم، اے حوا، میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، بہت بڑا تمہارا بھلائی چاہنے والا ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ۔ شیطان نے ہمارے باپ آدم کو، ہماری ماں حوا کو اپنے شیشے میں اتار لیا، ان سے وہ پاپ کروا دیا، ان سے وہ غلطی ہو گئی اور انہوں نے وہ پیڑ کا پھل کھا لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اور جب دونوں نے اس پیڑ کو صرف چکھ لیا، کھایا بھی نہیں تھا، صرف چکھا تھا، ہائے ہائے، کھایا بھی نہیں، اللہ نے اکلا نہیں کہا، اللہ نے ذاقہ کہا، یعنی آدم اور حوا نے بس اس پیڑ کو ذرا سا ٹیسٹ کیا تھا۔
ارے کھایا ہوتا تو کیا اثر ہوتا، صرف ٹیسٹ کیا تھا، صرف ذرا سا منہ میں ڈالا تھا. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، جیسے ہی اس پیڑ کے پھل کو انہوں نے سواد لے لیا، اس کا ٹیسٹ لے لیا، اس کو منہ میں ڈال لیا، دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں، دونوں کے بدن کے کپڑے اتر گئے. اللہ کی نافرمانی کی پہلی سزا کیا ملی؟ ننگے ہو گئے. جنت میں ریشم کے کپڑے پہنتے تھے، بہترین کپڑے پہنتے تھے. آدم کا کپڑا بھی اتر گیا، حوا کا کپڑا بھی اتر گیا. اچھا جب دونوں ننگے ہو گئے تو پہلی چنتا کیا ہوئی کہ اپنی شرمگاہ کو کیسے ڈھانپا جائے. قرآن کہتا ہے بدت لہما سوآتہما واتفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ، اور آدم اور حوا دونوں جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے. انہیں ننگا رہنا پسند نہیں تھا، انہیں شرمگاہ کا کھلا رہنا پسند نہیں تھا. آج کتنے بدتمیز لوگ ہیں، کتنے بے غیرت لوگ ہیں، ننگے رہنے کو اور شرمگاہ کو دکھانے کو وہ بہت بڑی ترقی سمجھتے ہیں. آج کتنی لڑکیاں ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو اپنے جسم کی نمائش کر کے انسٹاگرام پر پیسے کما رہی ہیں. کتنے بے غیرت شوہر ہیں جو اپنی بیوی کے جسم کی نمائش کر کے پیسے کما رہے ہیں. اور لوگوں یہ ننگا رہنا، یہ ننگا پن، یہ نیوڈیٹی، یہ ولگیرٹی، یہ عریانیت، یہ بیہودہ پن، یہ آدم کا طریقہ نہیں ہے، یہ حوا کا طریقہ نہیں ہے. آدم کا طریقہ تو اپنے آپ کو کور کرنا ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے. جو حقیقت میں آدم کی اولاد ہے، جو آدمی کہلانے کے لائق ہے، جو انسان کہلانے کے لائق ہے، وہ کبھی بھی ولگیرٹی کو پسند نہیں کرے گا، وہ نیوڈیٹی کو پسند نہیں کرے گا، وہ ننگے پن کو پسند نہیں کرے گا. ننگا پن یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے، یہ آدم اور حوا کے طریقے کے خلاف ہے. دونوں جلدی سے اپنی شرمگاہ کو کور کرنے لگے، ڈھانپنے لگے. دونوں کو احساس ہوا ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی، ہمارے بدن کا کپڑا بھی اتر چکا ہے. دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کیا دعا کی، ذرا دعا کے الفاظ پہ غور کرو. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار ہم سے یہ جو غلطی ہوئی ہے، ہم سے جو تیری نافرمانی ہوئی ہے، ہم نے شیطان کے جھانسے میں آ کے جو یہ کام کیا ہے، اے اللہ ہم نے کسی اور پر نقصان، کسی اور کا نقصان نہیں کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ یہ غلطی کر کے ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کر لیا، بہت بڑا اتیاچار کر لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہم کو نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جب ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں تو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پر اتیاچار کرتے ہیں. اور آگے بڑھی یونس علیہ السلام کو دیکھی، اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. کتنی بڑی مچھلی رہی ہوگی، اور اس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام بالکل صحیح سلامت ہے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام پہنچ گئے. اب ذرا غور کرنا میرے بھائیو، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تین اندھیرے ہیں. یونس علیہ السلام تین اندھیروں میں پہنچ چکے ہیں. دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے. آج کا دور ہوتا ایئرٹیل بھی کام نہ کرتا، بی ایس این ایل بھی کام نہ کرتا، جیو بھی کام نہیں کرتا. آج پہاڑوں پہ چلے جاؤ، موبائل کا نیٹ ورک کام کرنا بند کر دیتا ہے. فلائٹ پہ چلے جاؤ، ایئر پلین موڈ میں موبائل کو ڈالنا پڑتا ہے. آج کی دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں نیٹ ورک نہیں ملتا ہے، جہاں موبائل کمپنیوں کا نیٹ ورک نہیں پہنچتا ہے. وہ لوگوں جہاں دنیا کی کسی نیٹ ورک کا کوریج نہ ہو، جہاں دنیا کا کوئی سم نہ پہنچ سکے، وہاں میرے پروردگار کا نیٹ ورک موجود ہوتا ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ چکے ہیں. انہیں احساس ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا. فنادى في الظلمات، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا.
ان کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا یہ تو مچھلی کا پیٹ ہے، یہ تو اندھیرا ہے، یہ تو سمندر کی گہرائی ہے، یہاں میری آواز اللہ تک کیسے پہنچے گی؟ یونس کو یقین تھا جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہ پہنچے وہاں اللہ کا نیٹ ورک موجود ہے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، اور کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ او لوگو، دعا مانگنے کی تمیز سیکھو، دعا مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، جب روزہ رکھ کے تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ ضرور تمہاری دعا کو سنے گا، اس لیے کہ اللہ قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر کرتا ہے، جہاں روزے کا ذکر کرتا ہے، وہیں اللہ یہ بھی کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو جواب دے دیجئے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں، شرط یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بندے میری بات تو مانے، بندے میرے اوپر ایمان تو لے آئیں۔ اگر آپ اللہ کی بات مانیں گے اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ آپ کی ہر دعا سننے کو تیار ہے۔ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا میرے ساتھ۔ یونس نے اللہ سے کتنی پیاری دعا مانگی، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعوت ذنون، مچھلی والے نبی کی دعا جب مسلمان کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے میں ظالم ہوں۔ ذرا اس دعا کے اندر بھی غور کرو، بندہ اپنے آپ کو ظالم کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے تو پہلے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے ساتھ، آپ کے گناہوں کی سزا آپ کے بچے بھی بھگت رہے ہیں، ہمارے گناہوں کی سزا ہمارا پریوار بھی بھگتتا ہے۔ ہم کوئی پاپ کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے، ہماری بیوی پر بھی پڑتا ہے، ہمارے پریوار پر بھی پڑتا ہے، ہماری پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، جو میری شریعت کو چھوڑ دے گا، ہم اس کی زندگی کو پریشانی والی زندگی بنا دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ گناہوں کا اثر ہماری لائف پر بھی پڑتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری تندرستی پر بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے پاپ کر کر کے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ ایک انسان تھا بہت گنہگار تھا، اللہ کے نبی فرماتے لم يعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا۔ مرنے کا ٹائم آیا، سارے بچوں کو بلایا، اے میرے بچوں میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے دنیا میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے۔ اذا مت فاحرقونی، جب میری موت ہو جائے تو ایک کام کرنا، مجھے جلا دینا، میری پوری باڈی کو جلا دینا، اور جب میری پوری باڈی راکھ بن جائے، میرا پورا جسم جب راکھ بن جائے، میری راکھ کے دو حصے کر دینا، آدھی راکھ کو سمندر میں پھینک دینا، آدھی راکھ کو خشکی میں کہیں اڑا دینا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دینے پر قادر ہے تو وہ تب بھی مجھے عذاب دے دے گا۔ میرے بیٹو یہ طریقہ تم اپنا لینا، شاید میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اگر اللہ میری پکڑ کرے گا میں اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤں گا، اس لیے تم مجھے جلا کر کے میری راکھ کو آدھا سمندر میں ڈال دینا، آدھا خشکی میں ڈال دینا، شاید میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کو جلا دیا، اس کی راکھ کو آدھا حصہ سمندر میں ڈال دیا، آدھا حصہ خشکی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے، اللہ نے اس کی راکھ کے سارے ذرات کو اکٹھا کر کے اسے دوبارہ زندہ کیا عالم برزخ میں، اور اللہ نے پوچھا کہ اے میرے بندے تجھے کس چیز نے
اس عمل پر ابھارا؟ تو نے اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کیوں کی؟ تو نے اپنے بیٹوں سے یہ کیوں کہا کہ مجھے جلا دینا؟ اس نے کہا خشیتو کا، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کام کیا ہے، تیرا خوف میرے اوپر طاری تھا، اے اللہ میں بہت گنہگار تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا تو اگر مجھے پکڑ لے گا تو میں بچ نہیں پاؤں گا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے جا، اگر تو نے میرے ڈر سے ایسا کیا ہے جا، میں تیرے ڈر کی قدر کرتا ہوں۔ اور اللہ نے اس بندے کو جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہ کیا تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے ایسی وصیت کی تھی، اللہ نے اس بندے کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ اتنا کریم ہے ہمارا پروردگار میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے انسان کبھی گناہ کرتے کرتے یہ نہ سوچے کہ اب میں توبہ بھی کروں گا تو پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جہاں آپ کے گناہوں کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے اللہ کی رحمتوں کی سرحد شروع ہوتی ہے میرے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے، بڑی لمبی حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری کی، اور یہ وہ حدیث ہے ابو ذر غفاری جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو ان سے بیان کرنے والے ابو ادریس خولانی تابعی جب اس حدیث کو پڑھنے لگتے تھے تو گھٹنوں کے بل گر کر کے رونے لگتے تھے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس حدیث کا آخری ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، تم میں سے جتنے لوگ پہلے پیدا ہوئے، جتنے بعد میں آئے، جتنے انسان ہیں، جتنے جنات ہیں، اگر سب میرے پاس آ کر کے مجھ سے اپنا اپنا سوال کریں، اپنی اپنی مراد مانگے اور سب کو میں ان کی مراد دے دوں، ما نقص من ملکی شیء، میری حکومت کے خزانے میں، میری سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے، الا کما ينقص المخيط من البحر، جیسے سمندر میں سوئی کو ڈالا جائے تو سوئی سمندر سے جتنا پانی لے کے نکلے گی، ذرا سا بھی پانی سوئی لے کر کے نہیں نکل سکتی، سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے کتنا پانی نکلے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر سارے بندوں کو میں ان کی منہ مانگی مراد دے دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، اگر ساری دنیا کے لوگ سب سے زیادہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ما زاد فی ملکی شیء، میری سلطنت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسان اور جنات کانوا علی افجر قلب رجل، سب میرے نافرمان بن جائیں، سب گنہگار بن جائیں، ما نقص من ملکی شیء، میری سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ ہم اگر گناہ کرتے ہیں میرے ساتھ، ہم اگر پاپ کرتے ہیں تو ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی شان میں، اس کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ سے سچی توبہ کریں، اور سورہ زمر کی آیت ہمیں اسی توبہ کی طرف بلا رہی ہے میرے ساتھی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔